بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کوئی شخص ایمان نہ بھی لائے تو اسے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی حکم اللہ کے نیک بندوں کا ہے کہ عامۃ الناس میں سے کچھ لوگ اگر ان کی بات نہیں مانتے تو ان سے مقابلہ یا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ بات نہ ماننے والا اہل اللہ کی برکات سے محروم رہتا ہے، لیکن اگر کوئی جھگڑا شروع کر دے تو پھر اس پر عذاب الہی واقع ہوتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے بندوں، اللہ کے انبیاء علیہ السلام، بات تو انبیاء علیہ السلام اللہ کی کرتے ہیں، اور تمام اہل اللہ وہی پیغام آگے پہنچاتے ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے بات کہتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ نجات ماننے میں ہے، نہ مانے، جھگڑا نہ کرے تو کم از کم دنیاوی زندگی تو اس کی بسر ہو جاتی ہے، آخرت میں مصیبت پڑتی ہے۔ لیکن جو مقابلہ شروع کر دیتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں ان کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام کی قوم نے مانگ کر نہ دیا، 950 سال کا مجاہدہ تھا آپ کا، رات دن صرف یہی کام کرتے رہے، قوم نے نہ مانا، تو نہ ماننے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ دل سیاہ ہوتے جاتے ہیں، اور بالآخر یہ سیاہی اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کریم اس پہ مہر کر دیتے، پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی، واپسی کے راستے بند ہو جاتے۔ لیکن یہ صرف یہ نہیں تھا کہ مانتے نہیں تھے تو جھگڑا بھی کرتے تھے، بڑی تکلیفیں پہنچائیں نوح علیہ السلام کو، زد و کوب کرتے، تان تشنیع کرتے، جو کچھ ہو سکتا کرتے تھے۔ آخر اللہ کریم نے فرمایا
کہ اب ان میں کوئی ایسا نہیں رہا جس کے دل میں قبولیت کی استعداد کا کوئی ذرہ بھی باقی رہا۔ سو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی، آپ کو بتایا أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ آپ کی قوم میں جو چند افراد ایمان لا چکے ہیں، اس کے بعد اب پوری قوم میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں۔ ان کے قلوب اس قدر سیاہ ہو چکے ہیں کہ ان پر مہر لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوب، ان کے دلوں پر اب مہر لگ چکی ہے، اب ان میں سے کوئی ایمان قبول کرنے والا نہیں۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، آپ اس بات کا دکھ نہ کریں، آپ غم نہ کریں کہ انہوں نے کیا کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام کا حال دیکھیے کہ 950 سال کے مجاہدے کے بعد بھی جنہوں نے نہیں مانا، ان پر تباہی یا عذاب یا ان کی آخرت برباد ہونے کا پھر غم کھا رہے۔ نبی اس قدر اپنی امت پہ مہربان ہوتا ہے کہ اب امت نے تو انہیں لگو کم و بیش 1000 سال مان کر نہ دیا، اسی امت کا پھر غم کھا رہے ہیں، اور اللہ کریم تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غم نہ کھائیں، یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے، جنہوں نے جو کمایا وہی انہیں ملے گا، جس راستے پہ چلتے رہے اسی منزل پہ پہنچیں گے، تو آپ کیوں دکھ کرتے ہیں؟ آپ دکھ نہ کریں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو دکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنا بھی ایذائے رسول میں سے ایک قسم ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ خیر ہے میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ صرف ذاتی معاملہ نہیں رہتا، اور پھر یہ کہہ دیا خیر ہے جی اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا کریم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس کا کرم ان کے لیے ہے جو اس سے کرم طلب کرتے ہیں، اور کرم طلب کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ اتباع نبوت کو چھوڑ کر حصول کرم کی کوئی دوسری راہ نہیں ہے، اور جو غضب کو دعوت دیتے ہیں ان پر کرم نہیں ہوتا، چونکہ انسان خود مکلف ہے، باشعور ہے، اسے اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، معرفت باری کی استعداد دی ہے، اس سارے کو ضائع کر کے اگر وہ نبی کی اطاعت نہیں کرتا تو یہ نہ صرف وہ اپنا نقصان کر رہا ہے بلکہ ایذائے رسول کا بھی سبب بن رہا ہے، اور نبی کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیوں جہنم میں جائے گا، کیوں آخرت تباہ کر رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ اللہ کریم انہیں تسلی دے رہے ہیں، اطلاع بھی دے رہے ہیں۔ یہی جو پچھلے جمعے بات ہوئی تھی کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اللہ کریم کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں ہے۔ جو غیب انبیاء بیان کرتے ہیں وہ اطلاع عن الغیب ہوتی ہے، اللہ کریم انہیں اس پہ مطلع فرما دیتے ہیں، اور وہ جو چاہے بتا دیتے ہیں، جو چاہے نہیں بتاتے۔ ایک وقت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زمینوں آسمانوں کی کائنات کھول کے رکھ دی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں کی کائنات کھول کے رکھ دی اور آپ کو اس سب کا معائنہ کرایا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں حکم ہوا کہ بیٹے کی قربانی کریں، بیٹا بھی تیار ہو گیا، انہوں نے لٹا دیا، گردن پہ چھری چلا دی، گردن کاٹ دی، اپنے خیال میں بیٹے کو ذبح کر دیا، لیکن جب آنکھیں کھولیں
تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے، تو گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا، مجھے تو بیٹا ذبح کرنا تھا۔ تو وہی الہی آئی، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سے، آپ نے بیٹا ذبح، یہ ہماری مرضی کہ ہم نے اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیج دیا، یہ ہماری مرضی، آپ نے ذبح کر دیا، آپ کا قبول۔ اب اگر یہاں ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہو کہ بیٹے کو تو صرف لٹانا ہے اور چھری لے کر بیٹھنے، ذبح تو دمبا ہوگا، تو پھر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، پھر ان کا کمال تو نہ رہا۔ تو ایک لمحہ تھا کہ دو زمین و آسمان کی کائنات کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس دفعہ یہ بھی نہیں بتایا کہ بیٹا بچ جائے گا، اس کی اپنی حکمت، اس کی اپنی قدرت ہوتی۔ یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے یعقوب علیہ السلام سے، کنویں میں رہے، قافلے والوں نے نکالے، مصر کے بازار میں بک گئے، بادشاہ نے پالا، پھر جیل چلے گئے، جیل بھیج دیا، جیل سے باہر آئے تو بادشاہ نے اپنا نائب سلطنت بنا دیا۔ جب مصر کے حاکم تھے تو بھائیوں کو غلہ دیا اور کہا والدین کو بھی لے آؤ۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، کم و بیش 22-23 برس درمیان میں گزر چکے۔ فلما فصلت العیر، جب قافلہ مصر سے نکلا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ مولوی روم رحمۃ اللہ علیہ نے منظوم کیا ہے کہ کسے پرسید آن گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گوہر پیر خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندی۔ کسی نے یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے بزرگ بندے، اللہ کے نیک بزرگ، اللہ کے نبی، آپ نے مصر سے قافلہ نکلا تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی، اور کنعان کے کنویں میں یوسف پڑا رہا تو آپ کو کیوں نظر نہیں آیا؟ یوسف علیہ السلام خود بھی نہیں آ رہے تھے، وہ قافلہ آپ کا کرتا لا رہا تھا، تو آپ کو کرتے سے مصر سے پتہ چل گیا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصرش بوئے پیراہن شمیدی، جرادر چاہے کنانش ندیدی، تو اپنے گاؤں کے کنویں میں کیوں نہیں دیکھ لیا اس کو؟ انہوں نے فرمایا بے گفتہ والے ماں بر کے جہان است، تمہیں پیدا دمیں دیگر نہان است۔ کہ ہمارا حال اس طرح ہوتا ہے جس طرح بجلی چمکتی ہے تو جہان روشن کر دیتی ہے، چلی جاتی ہے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ گہے بر تار میں اعلیٰ نشینیم، کبھی تو ہم عرش الہی پہ کھڑے ہوتے ہیں، گہے پر پشت پائے خود نہ بینیم، وہ کبھی اپنے پاؤں کا جو اوپر کا حصہ ہے یہ بھی نظر، پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی، جو وہ دکھا دے سب نظر آ جاتا ہے، جو وہ نہ بتائے پتہ نہیں چلتا۔ یہاں بھی نوح علیہ السلام کو اطلاع دی غیب پر کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، آپ اب ان کا دکھ نہ کریں، آپ اپنے دل کو آزردہ نہ کریں، کیونکہ بما کانوا یفعلون، یہ اس مصیبت انہوں نے خود خریدی ہے، یہ ان کے اعمال کا ثمر ہے، ان پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا، ان سے کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، انہوں نے اپنے لیے یہی راستہ چنا ہے۔ اور فرمایا آپ ایسا کریں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ ہماری وحی کے مطابق ہمارے روبرو ایک بحری جہاز بنائیں۔ اب جہاں ان کا مسکن تھا وہاں تو صحرا ہی صحرا تھا دور دور تک، اور پانی بمشکل دستیاب تھا۔ اور وہی آتی، جبرائیل امین آتے، طریقہ بتاتے، درخت کاٹے جاتے، ان کے تختے بنائے جاتے، میخیں منگوا کر ان میں ایک نمونہ بنایا جاتا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے روبرو ایک جہاز بنائے، کشتی بنائے، ایک بحری جہاز بنائے، بہت بڑا وہ کشتی، تو اس کا نام ہے کشتی نوح، جہاز تھا۔
مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی عجیب و غریب ایجادات ہوئی ہیں ان کی ابتدا بھی وحی الہی اور تربیت الہی سے ہوئی ہے، اور یہ صنعتیں بھی انبیاء کو بذریعہ وحی سکھائی گئیں، آگے چلتی رہی، پھر لوگوں نے ان میں اضافے کیے، انہیں سنوارا ستھرایا، انہیں حالات کے مطابق بنایا، لیکن ابتدا تمام ایجادات کی انبیاء علیہ السلام سے اور اسلام سے ہوئی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایجادات اور صنعت کا علم جاننا یہ سنت نبوی ہے، منشاء باری ہے، بہترین روزگار کا ذریعہ ہے اور دنیا پر غلبے کا سبب ہے۔ ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں اسلام نافذ کر دو، اسلام نافذ کا، اس طرح نعروں سے اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ صنعت و حرفت میں ترقی کریں، سائنس میں ترقی کریں، ان علوم کو، ایجادات کے علوم کو پائیں، پھر وہ غلبہ دین کا سبب بنے گا۔ جب دیندار لوگوں کو غلبہ نصیب ہوگا تو دین تب نافذ ہوگا، اور یہ طریق قدرت ہے، سنت نبوی ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ نعرے لگانے، جلوس نکالنے اور دیگیں پکانے سے اسلام نافذ نہیں ہوگا۔ تب بھی آپ نافذ کر سکیں گے جب آپ ایک غالب قوت ہوں گے، اور غالب قوت بننے کے لیے صنعت کو جاننا ضروری ہے۔ نئی نئی ایجادات پہ، نئی نئی صنعتوں پہ آپ عبور حاصل کریں، اپنا مقام پیدا کریں، تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جمع ہوں، لوگوں کو اس میں روزگار بھی ملے، حلال رزق کمائیں، آپ کے پاس جمع ہوں، آپ کے پاس ایک طاقت ہو، وہ طاقت اسلام نافذ کرے۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا تو اسلام نافذ ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تبلیغ کون کرے گا؟ تو کیا مکی زندگی میں 13 سالہ حیات مکرمہ میں اسلام نافذ ہو سکتا تھا؟ جب غلبہ حاصل ہوا تو نافذ ہوا۔ تو اسلامی قوتوں کو چاہیے کہ وہ غلبہ حاصل کرے۔ غلبہ حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے بدمعاشی کا، بندوق اٹھا لو، بندوں کو مارو، ڈراؤ، دھمکاؤ، ساتھ ملا لو، جیسا آج کل عام ہو رہا ہے، اسلام کے نام پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، یہ خود اسلام کے خلاف ہے۔ جو کام خود اسلام کے خلاف ہوگا اس کے نتیجے میں اسلام نافذ ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ صنعتی امور پہ عبور حاصل کیا جائے، علماء کے بچے پڑھیں، علماء خود تجربہ حاصل کریں، اور نیک لوگ جو ہیں صنعت ان کے ہاتھوں میں آ جائے جہاں لوگوں کو روزگار بھی ملے، حلال روزی بھی ملے، اور لوگوں کی تائید آپ کے ساتھ آ جائے تو آپ کو غلبہ مل۔ جب آپ غلبہ حاصل کریں گے تو جو مرضی ہے نافذ کریں۔ تو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے روبرو کشتی بنے۔ روبرو سے مراد مفسرین کرام نے لیا ہے کہ خوبصورت بھی ہو، اس کے اندازے بھی ٹھیک ہوں، کھڑکیاں دروازے بھی ٹھیک ہوں، انسانوں جانوروں کے رہنے کی، کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، ہر طرح کی گنجائش اس میں بنائی جائے، اور اس کے ساتھ وہ خوبصورت اور متوازن بھی ہو۔ یوں ہی نہیں 4 پھٹے جڑ دیں اور اوپر ہر چیز کو لاد دیں، نہیں، یعنی پورا صنعت کا خوبصورت نمونہ ہونا چاہیے۔ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے روبرو بنائیے۔ اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے، ہر چیز اس کے روبرو ہے۔ یہاں روبرو سے مراد ہے کہ جیسی ہم چاہتے ہیں ویسی خوبصورت، صحیح اندازے، صحیح پیمائشیں، لمبائی چوڑائی، بلندی، اس میں کمرے، اس میں رہائش، اس میں جانور کہاں ہوں گے، ان کا فضلہ کہاں جائے گا، انسان کہاں رہیں گے، وہ کھانا کہاں بنائیں گے، سوئیں گے کہاں، وہ سارا ترتیب بار اور خوبصورت بنائیے، متوازن بنائیے۔ وَوَحْيِنَا، ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے کہ یہاں یہ بنا ہے، اس کی یہ پیمائش رکھیں، وہی آتی رہے گی، آپ بناتے رہیے۔
اور پھر ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، میرے نبی انبیاء کے دل بہت کریم ہوتے ہیں، اب جن لوگوں نے زیادتی کی ہے ان کے بارے پھر دعائیں کرنا شروع نہ کر دینا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، پھر مجھ سے بات نہیں کیجئے گا، یعنی پھر دعائیں، پھر ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندوں کے ہاتھ خالی لوٹائے۔ ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے کہ جو آ جاتا ہے جی دعا کر دیں تو پیر صاحب شروع ہو جاتے ہیں اسی کے حق میں، مقتول کے وارث آتے ہیں دعا کر دیں انصاف ہو تو دعا ہو جاتی ہے، قاتل کے وارث آ جاتے ہیں دعا کر دیں قاتل بری ہو جائے دعا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ ناجائز کام کے لیے دعا کرنا بھی ناجائز، ناروا ہے۔ جہاں آپ کو یقین ہو، ہاں کوئی بیمار ہے کہتے ہیں میری صحت کے لیے دعا کر دیں، کوئی مقروض ہے کہتے ہیں میرا قرض اتر جائے اللہ کوئی سبب بنا دے، بے روزگار ہے اللہ مجھے روزگار دے دے، یہ بات تو سمجھ میں آتی۔ یہ جو ہمارے یہ سیاستدان آ جاتے ہیں میرے لیے دعا کر دیں، ہمارے سر میں درد ہے دعا کر دیں، تم کون سا دین کا علم لے کر پھرتے؟ نماز تو تمہیں آتی، ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں نماز آتی نہیں ہے، پڑھنا تو دور کی بات۔ دو وزیروں کا تو مجھے پتہ ہے، جب وزیر تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ کل شریف سنائے تو دونوں کو نہیں آیا تھا۔ اب کل شریف ایسی صورت ہے قرآن کی کہ جو کم و بیش ہر جاہل مسلمان نے بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں کل شریف ہی پڑھتا ہے عام آدمی، جسے باقی کہیں سے قرآن کی آیات یاد نہ ہو تو وہ ساری نماز کل شریف سے پڑھتا ہے۔ کل شریف تو اسے بھی یاد ہوتی ہے، انہیں کل شریف بھی یاد ہے۔ اب ان کے لیے کیا دعا کی جائے؟ تو دعا کے بھی آداب ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی کو اللہ کریم منع فرما رہے ہیں کہ بھئی ان کا وقت آ گیا، آپ کشتی بنائیں، خوبصورت بنائیں، اللہ کی ہماری رہنمائی میں بنائیں، ہم وہی سے آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے، تو یہ بنائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب طوفان آ گیا تو پھر ان ظالموں کے لیے پھر دعائیں مت کیجیے گا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے زیادتی کی ہے ان کے بارے پھر دعا مت کیجیے گا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، فیصلہ ہو چکا، انہیں غرق ہونا ہے۔ حضرت نے کشتی بنانی شروع کر دی، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، آپ نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے ملتا ہے کہ ان کا ایسا انتظام تھا کہ پورے لشکر کو لے کر وہ تخت اڑ جاتا تھا، اور 1 مہینے کی مسافت 1 دن میں کر لیتا تھا۔ تو کیا وہ ہوائی جہاز نہیں تھا؟ ہوائی جہاز کے موجد تو وہ ٹھہرے، بحری جہاز کے موجد نوح علیہ السلام ٹھہرے۔ اسی طرح تلاش کرتے جائیں تو جتنی عظیم ایجادات ہیں وہ انبیاء علیہ السلام سے ہیں، اور مومن کا سرمایہ ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے یہ صنعتیں کفار کے سپرد کر دیں، اور جب صنعت ان کے ہاتھ میں آ گئی، مشینیں انہوں نے بنانا شروع کر دی، غلبہ ان کو ہو گیا، اب دنیا پہ حکومت وہ کر رہے ہیں۔ جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے، ہمارے اسلاف نے کیے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اب جب قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے اور قوم کے سردار اور امراء گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے لو جی یہ بابا جی اب صحرا میں اور ریگستان میں جہاز چلائیں گے، بحری جہاز چلائیں گے اور کشتیاں چلائیں گے، دیکھ لو ان کی عقل۔ یہ کہتے میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، اور ان کی عقل دیکھو کہ صحرا میں اور ریگزاروں میں بحری جہاز بنا رہے ہیں، تو مذاق اڑاتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، فرمایا آج تم مذاق اڑا رہے ہو،
کل تمہارا مذاق اڑایا جائے گا. وقت آنے دو. جس طرح آج تم میرے جہاز بنانے کا مذاق اڑا رہے ہو نا، اسی طرح کل لوگ تمہارا مذاق، دنیا تمہارا مذاق اڑائے گی. اور لوگ کہیں گے کہ نہیں، اتنی عقل بھی نہ آ سکی کہ نبی کی اطاعت کر رہے تھے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اور بہت جلد تم جان جاؤ گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دیتا ہے، اور پھر ایسا عذاب آتا ہے جو دائمی ہو جاتا ہے. صرف یہ نہیں کہ دنیا میں غرق ہو گئے، غرق ہو کے پھر جہنم میں پہنچے، پھر ابد اللہ آباد عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے. پتہ تو تب چلے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اور جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ دائمی تباہی کا راستہ ہے. چلو دنیا کا عذاب آیا، زندگی ختم ہو گئی، مر گئے، بات یہاں ختم ہو جاتی، پھر بھی بات تھی. تم پر تو وہ عذاب آ رہا ہے جو تمہیں دنیا میں بھی ذلت کی موت مارے گا، اور برزخ میں بھی ذلیل رہو گے، اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے. اور عذاب مقیم، مستقل عذاب آ رہا ہے تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے. کفر کی موت مرو گے، برزخ میں بھی عذاب میں رہو گے. اور دنیا کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہر آدمی کے سامنے ہے، ظاہری نتائج. ایک اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلو چلتا ہے جو ان کو سمجھ آتی ہے جنہیں اللہ بتا دے. قرآن بتاتا ہے، حدیث پاک بتاتی ہے، اللہ کسی کو کشف دے دے، وجدان دے دے، الہام دے دے، القاء کر دے، اللہ خود کسی کو بتا دے، ورنہ عامت الناس کو سمجھ نہیں آتا. اور قرآن کریم عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکری سمندر میں ڈوب گئے. اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو پانی میں ہوئے، داخل آگ میں ہو گئے. اب یہ دوسرا رخ ہے نا ساتھ دنیا کا، کہ ظاہری آنکھوں نے تو دیکھا کہ وہ سمندر کے پانی میں غرق ہو گئے، لیکن حقیقتاً وہ آگ میں ڈوب گئے، آگ میں جا پہنچے. اغرقوا فادخلوا نارا. آج کل تو یہ بڑا یہ بھی شور ہو رہا ہے نا کہ برزخ میں عذاب ثواب ہے بھی کہ نہیں. یہ عجیب عجیب باتیں لوگ تراشتے ہیں. یہ برزخ ہی میں ہے، ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی. یہ جو آل فرعون غرق ہوئی سمندر میں، تو قیامت تو قائم نہیں ہوئی، یہ تو برزخ ہی میں ابھی تک. دوسری جگہ قرآن یوردون علی النار غدوا وعشیا، صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے. تو یہ برزخ میں پیش کیے جا رہے ہیں. قیامت تو قائم ہوگی تو پھر ہم تم بھی وہیں ہوں گے، پھر تو ساری مخلوق ایک میدان میں ہوگی. اللہ کریم رحم فرمائے. تو یہ قیامت سے پہلے صبح و شام جو نئی آگ ان پر بھیجی جا رہی ہے تو برزخ کا عذاب ہے. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تمہیں پتہ چل جائے گا، جلدی معلوم ہو جائے گا، میں یاتی عذاب یخزیہ، کس پر عذاب واقع ہو کر اسے ذلیل کرتا ہے. وہ یحل علیہ عذاب مقیم، اور وہ عذاب پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر مسلط ہو جاتا ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، حتیٰ جب ہمارا حکم وہاں پہنچا، حضرت کا جہاز مکمل ہو گیا. وفارت تنور، تنور ابلنے لگے. تنور عربی میں بلندی کو بھی کہتے ہیں، تنور سطح زمین کو بھی کہتے ہیں، اور تنور اس خاص چولہے کو بھی کہتے ہیں جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو یہ نشانی بتائی گئی تھی کہ جب تنور جہاں ہمیشہ آگ جلتی ہے، جب اس میں سے پانی ابلنے لگے تو آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے، اور جو ضروری جانور ہیں، انسانی ضرورت کے خشکی کے جو جانور ہیں، ان کا جوڑا جوڑا بھی سوال کر لیجئے، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائیں ان کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے.
کہ یہ نشانی بھی دی گئی تھی کہ جب تنوروں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ اپنی کشتی میں اپنے جہاز میں بیٹھ جائیے۔ وفارت تو تنور، اگر بلندی مراد لی جائے تو پہاڑوں کے دامن میں تو چشمے ہوتے ہیں جب چوٹیوں سے پانی ابلنے لگے۔ ساری زمین مراد لی جائے تو بھی درست ہے کہ جب ساری زمین ہی پانی چھوڑ دے۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ۔ تو ہم نے حکم دیا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جائیے اور اس میں جانوروں کا بھی جوڑا جوڑا سوار، ہر قسم کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے، سوائے ہاں اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لا چکے۔ یعنی 3 طرح کے لوگ سوار تھے کشتی میں، ایک ضرورت کے جانوروں کا جوڑا جوڑا، مومن مرد اور عورتیں، نوح علیہ السلام اور ان کے اہل خاندان۔ آپ کی 3 ازواج سوار تھیں کشتی میں، چوتھی بیوی کفار کے ساتھ غرق ہو گئی، 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے، چوتھا کفار کے ساتھ رہ گئے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ 950 سال کی محنت، مفسرین لکھتے ہیں کہ 80-82 کے قریب مرد و عورت تھے جو اس جہاز میں سوار ہوئے، اور پھر باقی آبادی اتنی تھی جو ساری غرق ہو گئی۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کتنی جگہ پر یہ طوفان نوح علیہ السلام آیا، کیا ساری زمین ڈوب گئی تھی یا کچھ علاقہ ڈوبا تھا؟ یہ بات اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں تک انسانی آبادیاں تھی وہ سب غرق ہو گئی، اور بڑے بڑے پہاڑ جو تھے وہ بھی غرق آب ہو گئے تھے۔ اگر اس میں کوئی ہمالیہ بھی تھا تو پانی اس سے اوپر تھا، اور کوئی چیز انسان کی کوئی جان نہیں بچی تھی سوائے ان کے جو کشتی میں تھے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کے بعد جب زمین آباد ہوئی تو یہ جتنی دنیا مخلوق آباد ہے یہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اور انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سو آپ جوڑا جوڑا جانوروں کا ضروری جو ہے وہ سوار کر لیجئے، وہ اہلہ کا اپنے گھر والوں کو بھی، الا من سبق علیہ القول، آپ کے گھر والوں میں سے بھی جن پر تقدیر جاری ہو چکی ہے ان کو چھوڑ، ان کی پرواہ نہیں، جنہوں نے آپ کا راستہ نہیں اپنایا اور جنہوں نے کفار کا راستہ اپنایا اور آپ کی مخالفت کی، اس میں آپ کی ایک زوجہ اور آپ کا ایک بیٹا شامل تھا۔ فرمایا ان کی پرواہ نہ کیجیے، اور من آمن، اور جو ایمان لائے، وما آمن معاہ الا قلیل، ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، اور فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلانا، اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا ٹھہرنا، اس کا چلنا اللہ کے نام سے ہے، اور اللہ بہت کریم ہے، رب ہے اور بخشنہار ہے، بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، میرا پروردگار یقیناً بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا۔ اللہ کے کرم کی کوئی حد نہیں، جو محروم رہتا ہے وہ بدقسمت خود کو اس سے الگ کر لیتا ہے، وہ خود کرم کو چھوڑ کر غضب کو دعوت دیتا ہے، درمیان میں کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔ بندہ ہر عمل میں یا اللہ کا کرم اور اس کی مغفرت مانگ رہا ہوتا ہے،
یا اس کا ہر کردار غضب الہی کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، درمیان میں کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں خیر ہے ہو جائے گا، خیر درمیان میں جگہ ہی کوئی نہیں۔ جو کرم کا راستہ اختیار نہیں کرتا اس کا جو قدم اٹھتا ہے وہ غضب کی طرف جاتا ہے، اور جو غضب سے بچتا ہے اس کا ہر قدم کرم کی طرف جاتا ہے۔ بندہ ہر کام میں دو میں سے ایک سمت جا رہا ہوتا ہے، بات کرتا ہے، بات سنتا ہے، دیکھتا ہے یا عمل کرتا ہے۔ یہ سارا یا اللہ کی بخشش اس کے کرم کو دعوت دیتا ہے یا اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا ایک دن صبح بیدار ہو کر ایک کاپی پنسل لے لو، جو بولو وہ بھی لکھ لو، جو کرو وہ بھی لکھ لو۔ رات کو سونے سے پہلے اس کاپی پہ نظر ڈال کر دونوں الگ الگ کر لینا کہ کیا کچھ تم نے اس کا کرم طلب کرنے کے لیے کیا ہے اور کیا کچھ کر کے غضب کو دعوت دی ہے، تو نصیحت تمہیں خود ہی آ جائے گی۔ ایک دن کا اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم کرم کے طالب ہو یا غضب کو دعوت دے رہے۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال، ایسی موجیں اٹھ رہی تھیں جیسے پہاڑ ہوں بڑے بڑے، اور وہ اپنے سواروں کو لے کر وہ کشتی مزے سے جا رہی تھی۔ یہ تجری بہم، ان کے سمیت پہاڑوں جیسی موجوں میں وہ چلنے لگی۔ تو نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پہ پڑی، وہ ابھی پانی اتنا تھا کہ جس میں وہ تیر رہا تھا اور پہاڑ کی طرف جا رہا تھا۔ نادا نوح ابنہ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو رہ گئے تو کفار کے ساتھ، کانا فی معزلین، اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، وہ الگ تھا، پانی میں تیر رہا تھا۔ یا بنی ارکب معنا، انہوں نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مال کافرین، اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ یہ ارکب معنا میں معنا یہ بتاتا ہے کہ سوار ہونے کے لیے نبی کی معیت شرط تھی، ایمان شرط۔ ارکب معنا ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، یعنی ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ایمان نہ لاتا تو کشتی میں سوار ہونے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو آپ نے جو دعوت دی فرمایا ارکب معنا، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دو، کافروں کا عقیدہ اختیار نہ کرو، کافروں کا کردار اختیار نہ کرو۔ کافر سے لباس بھی الگ ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ یہ مومن ہے یہ کافر۔ اب تو ہمیں مسلمانوں کو شوق ہے نا کافر جیسا لباس بنانے کا، اور سمجھتے ہیں یہ بڑا معزز ہے۔ مومن اور کافر کی شناخت الگ ہونی چاہیے، کردار میں بھی، رکھ رکھاؤ میں بھی، نظر آنے میں بھی پتہ چلے یہ مومن ہے یہ غیر مومن ہے۔ کافروں میں مشابہت کافروں کی جائز نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت میں ان میں سے اٹھایا جائے۔ اتنا اثر لباس اور حلیے اور چہرے اور خد و خال کا اور اپنے تہذیب و معاشرت کا بھی ہے۔ سو کفر کی تہذیب اختیار نہیں کرنی چاہیے، کافر جیسے لباس نہیں بنانا چاہیے، کافروں جیسا حلیہ نہیں بنانا۔ اب اس کے آج کے لوگوں کو کون روکے گا جنہیں اللہ نے مرد پیدا کیا اور حلیہ عورتوں جیسا بنائے پھرتے ہیں؟ جو مرد ہو کر عورت بنے پھرتے ہیں، انہیں مسلمان ہو کر کافروں جیسا حلیہ بنانے میں کیا چیز مانے ہے؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ بہرحال بات کرنا ذمہ داری ہے، حق کہنا ذمہ داری ہے، بات کرنا پڑتی ہے، بات پہنچانا پڑتی ہے۔
تو فرمایا بیٹا ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کا ساتھ نہ دو، کافروں جیسے نہ بنو، کافروں جیسا عقیدہ اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ مت جاؤ۔ قَالَ صَحَابِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اس نے کہا بابا جان میں تیرتا جا رہا تھا، میں پہاڑ تک پہنچ جاؤں گا، صحابی إِلَىٰ جبل، میں پہاڑ تک پہنچ جاؤں گا، یاسمنی من، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، ابھی جا رہا ہوں پہاڑ کے ساتھ لگ جاؤں گا، بھاگ کر اونچی جگہ چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، نہ پہاڑ نہ کچھ نہیں بچا سکتا، ہاں اللہ خود رحم فرما دے۔ اللہ کا رحم ہے، نور ہدایت ہے، اللہ جس پہ رحم فرمائے اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے، مزید مہربانی کرے توفیق عمل نصیب ہوتی ہے اور اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا آج اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کے ساتھ نسبی رشتہ ہو اور ایمان اور اتباع نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان نصیب ہو، اتباع نصیب ہو اور پھر نسبی رشتہ بھی ہو تو نور علی نور ہے، پھر وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن انبیاء کے ساتھ پہلا رشتہ ایمان کا ہوتا ہے اور نسبی رشتہ ثانوی ہوتا ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اتنے میں ایک لہر اٹھی اور اس کو لے گئی، ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بیٹا ان کا ان کے دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ خون تو نبی کا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، تو صرف نسبی رشتہ کسی کام کا نہیں، بلکہ زیادہ جرم بن جاتا ہے کہ نسبی رشتہ ہونے کے باوجود اطاعت نہیں کر رہا تو دوہرا جرم بن جاتا ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا وکیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی جودی وکیل بعدا للقوم الظالمین، ہم نے حکم دیا زمین کو اپنا پانی نگل دو، یا ارض ابلعی ماءک، اپنا پانی نگل جا، اب یا سماء اقلعی، اے آسمان پانی برسانا بس کر، تھم جا۔ وقضی الامر، فیصلہ ہو گیا، کوئی کافر زندہ نہ بچا، غرق آب ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، اور بے شمار خلق خدا کی تباہی کا سبب بنے، چیونٹی سے لے کر بڑے بڑے جانوروں تک اور چرند پرند جو کشتی سے باہر تک کچھ بھی نہ بچ سکا، تباہ و برباد ہو گیا، کھیتیاں، فصل، درخت، ہر چیز اجاڑ کر رکھ دی۔ اس سارے کی ذمہ داری بھی ان پر آتی ہے جو ان کا کردار طوفان لانے کا سبب بنا۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا زمین کو یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی نگل جا۔ ایک عجیب سا ہے جگہ سمندروں کے درمیان، تکون سی جگہ ہے جسے برمودا ٹرینگل کہتے ہیں، اس کے اوپر سارا پانی ہے، سمندر ہے، وہ کھڑا ہے، لیکن اس کے اندر جو کوئی بحری جہاز جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اور اس کے اوپر اس کی حدود میں سے اگر کوئی اوپر بہت اوپر ہوائی جہاز بھی گزرتا ہے وہ اسے بھی سک کر لیتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ پھر ڈوب کر کوئی سمندر کی تہہ میں تو رہتے، کوئی تختہ کبھی پانی پہ ابھرتا، کوئی نشان ہوتا، کوئی نہیں جانتا جاتے کدھر ہے۔ اور یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے، لیکن میری رائے میں جو میں سمجھا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرائنگل جو وہ جگہ ہے جہاں سے طوفان کے پانی کو زمین نے جذب کیا تھا،
اور وہ اللہ کے حکم والی خصوصیت اس میں اب بھی باقی ہے، جو اس کے سامنے آتا ہے وہ چلا جائے، پھر پتہ نہیں جاتا کہاں ہے۔ اگر ہوائی جہاز گرا ہے تو سمندر کی تہہ میں تو کو پرزہ مل جائے، یا کبھی تو کو سطح آب پہ آ جائے۔ بڑے بڑے بحری جہاز غرق ہو گئے، اب تو بحری جہاز اتنے بن گئے ہیں کہ پورا شہر ان میں بسا ہوتا ہے، تو کوئی تختہ، کوئی کھڑکی، کوئی چیز تو سطح آب پہ بھی آتی، کہیں کنارے کوئی نشان ملتا ہی نہیں، غرق ہوتے اور ایسے ہوتے نابود ہو جاتے، پتہ نہیں کہاں جاتے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ وہاں مقناطیس کا پہاڑ ہے، وہ کھینچ لیتے۔ بھئی کھینچ لیتا پہاڑ تو پہاڑ کے ساتھ چمٹ جاتے، مقناطیس نگل تو نہیں جاتا چیز۔ جہاں بھی مقناطیس، چھوٹے مقناطیس سے بھی تجربہ کر لیں تو اس کے ساتھ چیز چمٹ جاتی ہے، چیز کا وجود تو رہتا ہے نا۔ مقناطیس کھینچتا ہے تو وہ بحری جہاز اس پہاڑ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے، وہ ہوائی جہاز اس پہاڑ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے، لوگ مر جاتے، جہاز ٹوٹ جاتے، کوئی مادہ تو اس کے ساتھ چمٹا ہوا رہ بھی جاتا، وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے اس آیہ کریمہ سے یہ سمجھایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے حکم سے زمین نے پانی جذب کیا تھا، اس میں وہ خصوصیت ہمیشہ کے لیے رہ گئی، جو چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ نیچے چلی۔ سمندر کا جو پانی کھڑا ہے وہ ہے جتنا اللہ باقی رکھنا چاہتے تھے۔ اب جسے اللہ نے بچا لیا وہ تو برمودا ٹرینگل بھی اس پانی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن کوئی چیز اس کے اس حدود کے اندر آئے اسے وہ جذب کر لیتی ہے، اور پتہ نہیں چلتا جاتی کہاں ہے۔ بہرحال غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، میں نے جو سمجھا وہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، ان حالات سب سارے دیکھ کر جو میں نے سمجھا میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ قصہ تمام ہوا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور جودی ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، کوہ ارارات اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے جس پر جا کر کشتی ٹھہری۔ یہ آج کل بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا امن کا ایک نشان بنا ہوا ہے کہ ایک فاختہ ہوتی ہے اور اس کے منہ میں سبز سی چونچ ہوتی ہے، ٹہنی اس کی چونچ میں۔ تو یہ ہم نے نہیں بنایا، اہل مغرب نے بنایا ہوا ہے، ہم بھی ان کے پیچھے ہیں نا، تو وہ ہم بھی وہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی اصل بھی یہ ہے کہ فاختہ جو کشتی میں سوار تھی وہ اڑی، تو کشتی تو موجوں میں ابھی گھری ہوئی تھی، تو پہاڑ کی ارارات کی چوٹی کوئی نظر آ رہی تھی اور اس پر زیتون کے درخت تھے، تو اس نے ایک درخت سے چھوٹی سی شاخ توڑ لی اور آ کر نوح علیہ السلام کو پیش کی کہ ہم خشکی کے قریب پہنچ گئے اور اس طرف آگے خشکی ہے، یعنی یہ ٹہنی میں نے درخت سے توڑی۔ تو آج بھی اہل مغرب نے امن کا نشان وہ فاختہ بنائی ہوئی ہے، اور اس کے منہ میں چونچ میں سبز ٹہنی ہوتی ہے، یہ وہاں سے لیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ جودی پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کا ایک پہاڑ ہے ارارات اسے کہتے ہیں، اس پر آپ کی کشتی ٹھہری تھی۔ ابھی پچھلے دنوں بڑا شور تھا، بلکہ میں نے اس میں فیس بک میں اور انٹرنیٹ میں اس کی تصویریں بھی دیکھی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت ہوگی۔ وہ کشتی تو نام ہے اس کا، چونکہ فلک کا ترجمہ کشتی کر دیا جاتا ہے، جہاز بھی کشتی ہوتی ہے، پورا بحری جہاز ہے، بہت بڑا، اور بڑے بڑے کمرے، اور بہت بڑا لمبائی چوڑائی، بہت بڑی اونچائی، میرا خیال کم از کم اس مسجد جتنی تو ہوگی، اگر اس سے بڑی نہیں ہے۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو
وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔